سچ تو یہ ہے کہ کوئی حیدر کرار نہیں، اور کوئی صدیق کی چاہت کا طلبگار نہیں، عدل فاروقی نہیں اور وہ تلوار نہیں، غنی سی شان نہیں اور وہ ایثار نہیں، اس پہ دعویٰ ہے کہ ہم پھر بھی مسلمان رہے، خندہ زن ہے کہ چلو صاحب ایمان رہے، یا خدا قوم کو توفیق تو بہتر دے دے، شہر طیبہ کی حسین شام کا منظر دے دے، یا خدا سارے مسلمان کو نمازی کر دے، جام وحدت کا پیرا کر انہیں غازی کر دے۔ میں ظفر الباری حمزہ پور کا رہنے والا ہوں۔ شرگھاٹی کا ایک محلہ ہے حمزہ پور، اور یہاں پر آج ملاقات کا موقع ملا ہے جناب سید صفدر رضا صاحب سے، جو رضا شرگھاٹوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں۔ یوں تو علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے شرگھاٹی، اور کئی ایسی شخصیت ہے جو لکی چھپی ہے، حالانکہ سید صفدر رضا صاحب لکے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سبھی لوگ ان سے آشنا ہیں۔ تو ابھی ایک موقع ملا ہے کہ یہ ان کے پاس ایک نظم ہے، انہوں نے ایک نظم کو تشکیل دیا ہے، جو نظم نہایت مقبول نظم ہے، اچھی ہے، علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوے پر مبنی ہے، اسی کی زمین پہ لکھی گئی ہے۔ حالانکہ یہ شکوہ کسی سے نہیں ہے، نہ شکایت ہے اور نہ جواب شکوہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ صفدر رضا صاحب جو رضا شرگھاٹوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اردو ادب میں بہت مقام پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اردو ادب کی سمجھیے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دیا ہے، اور یہاں پر شرگھاٹی میں ان کا ایک مقام ہے۔ یوں تو کئی صنفوں میں ان کی نظم اور غزل اور وہ، لیکن بالخصوص یہ کس بات پہ ہیں ہم چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ان کے نظم کو جو لکھا ہے، انہوں نے دعائیہ نظم جو لکھی ہے علامہ اقبال کی، ان کے جواب شکوہ کے اور شکوہ کے طرز پر زمین پر، تو نہایت بڑی نظم ہے اور طویل نظم ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وقت لگا ہوگا۔ چلیے ان سے ہی پوچھا جائے کہ یہ جو آپ نے نظم لکھا ہے، یہ کتنے دنوں میں لکھا ہے؟ یہ نظم ہم نے لکھا ہے 1997 میں، اکتوبر 1997 میں جی۔ رات 10 بجے سے شروع کیا، اس وقت تو گھبڑی ہاں چلا کرتی تھی، اس کی روشنی میں تو شروع کیا ہم نے 10 بجے سے، 16 بند ہم نے لکھا، اس کے بعد وہ جو ہے سب روشنی ختم ہو گئی، تو ہم نے وہ نظم پھر جو ہے 1 گھنٹے کے بعد کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ ذرا سا منظر عام پہ اس کو لائیں۔ اور یہ چونکہ یہ دعائیہ انداز کی ہے اور علامہ اقبال کی زمین پر لکھی گئی ہے، کہیں کہیں 1-2 شعر شکوہ جواب شکوہ کی تضمین میں ہے، جی، تو ہم اس کو، یا خدا میرے ارادوں میں پختگی دے دے، عقل خوابیدہ کو ایک نئی زندگی دے دے، ظلمت کفر میں ایمان کی روشنی دے دے، اور پھر وہی قلب مسلمان کو آگہی دے دے، ماں سوا تیرے کوئی اور مددگار نہیں، اور سچ یہی ہے کہ دعا میری اثردار نہیں۔ دوسرا بند ہے کہ ملت احمد مرسل پہ عنایت کر دے، ملت احمد مرسل پہ عنایت کر دے، جذبہ شوق شہادت سے دلوں کو بھر دے، سجدہ شکر جہاں پہ ہو ادا وہ در دے، اور ایک نیا جوش بھی دے اور نیا تیور دے، اپنے محبوب کی امت کو مثالی کر دے، مرتبہ سارے مسلمان کا عالی کر دے۔ ہم گناہگار خطاکار مگر تیرے ہیں، تھے کبھی زر کے طلبگار مگر تیرے ہیں، عیش کے تھے تو خریدار مگر تیرے ہیں، غریب ہوں کہ وہ زردار مگر تیرے ہیں، خاک کے ڈھیر کو انسان بنایا تو نے، ساری مخلوق میں ذیشان بنایا تو نے، سچ تو یہ ہے کہ کوئی حیدر کرار نہیں، اور کوئی صدیق کی چاہت کا طلبگار نہیں، عدل فاروقی نہیں اور وہ تلوار نہیں، غنی سی شان نہیں اور وہ ایثار نہیں، اس پہ دعویٰ ہے کہ ہم پھر بھی مسلمان رہے، خندہ زن ہے کہ چلو صاحب ایمان رہے۔ خلفائے راشدین کو بھی آپ نے بند میں، ہاں جو ذکر آتا چلا گیا، جی ہاں، کیونکہ تاریخ کو دکھانا ضروری جی ہاں ہے ضروری معاشرے میں۔
قوم کو فرقہ پرستی کی طرف موڑ دیا، عوائزوں نے ہی شریعت کو تیری چھوڑ دیا، جو حدیں تو نے بنائی تھیں اسے توڑ دیا، ہوس کے دام سے رشتوں کو سبھی جوڑ دیا، ہر طرف آگ لگائی ہے انہی لوگوں نے، راہ شیطان کی دکھائی ہے انہی لوگوں نے، زہد پہ ناز ہے جس کو وہ صنم خانے گئے، زہد پہ ناز ہے جن کو وہ صنم خانے گئے، مفتی وقت گئے ساتھ میں دیوانے گئے، زہر پینے کے لیے شیخ بھی میں کھانے گئے، عشق والوں کی نگاہوں میں وہ پہچانے گئے، عباس ننگ ہے اس قوم کا ہر رہنما، پاس جس کو نہیں اسلام کی کچھ عظمت کا، ایک وہ تھے جو فقط تیرے لیے جیتے تھے، زخم دل صبر کے دھاگوں سے صدا سیتے تھے، جام وحدت کا صبح و شام مگر پیتے تھے، اور تیری نگاہ میں سچ ہے کہ وہ چہیتے تھے، اور ایک ہم ہے کہ فقط در کے لیے زندہ ہیں، گمرہی میں ہے پڑے اور بہت خندہ ہیں، رب تو ہے ایک، نبی ایک، شریعت بھی ایک قرآن ہے، کعبہ ہے، طریقت بھی ایک ہے رہنما اور ہدایت بھی ایک، پر نہیں آج کے مسلم میں محبت بھی ایک، اور وہ تو مشہور ہوئے حامل ایمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے رب سے گریزاں ہو کر، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم تو تیرے شیدائی ہیں، اور تیرے محبوب کی الفت کے تمنائی ہیں، ہم تو سب کچھ ہیں مگر صرف تماشائی ہیں، اور سارے اعمال میرے باعث رسوائی ہیں، اور رحمتیں کیوں نہ ہو اغیار کے کاشانوں پر، اور برق کیوں کر نہ گرے رسم مسلمانوں پر، کوئی سید تو کوئی شیخ تو انصاری ہے، کوئی ایرانی ہے، عربی ہے تو تاتاری ہے تو سب کچھ مگر اسلام سے بیزاری ہے، کیا جہاں میں یہی قانون وفاداری ہے، سچ تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں وفادار نہیں، اور تیری رحمت کا کوئی ہمیں طلبگار نہیں، طرز عیسائی کا اپنا کے جو مشہور ہوئے، پڑھ کے انگریزی مسلمان بھی مغرور ہوئے، اور فکر اسلامی سے افسوس بہت دور ہوئے، اور نشے میں کے ہر ایک پیر و جواں چور ہوئے، اور داغ پیشانی پہ رکھتے ہیں ریاکاری کا، جھوٹا دعویٰ ہے محبت کا وفاداری کا، واہ واہ واہ، مرد چہروں سے نظر آتے ہیں عورت کی طرح، یعنی بازار میں بکتی ہوئی مورت کی طرح، اور شرم سے دوہرے ہوئے جاتے ہیں غیرت کی طرح، زمانہ دیکھ رہا ہے جنہیں حیرت کی طرح، اب موش داڑھی کو کیا صاف تو سنت چھوڑی، اور تیرے محبوب نے دی تھی وہ شریعت چھوڑی، عورتوں نے ہے ودا مرد کی اپنایا ہے، لونڈوں کی طرح زلفوں کو ترشوایا ہے، حسن جو قید تھا پردے سے نکل آیا ہے، نئی تہذیب نے ان کو یہ کہاں لایا ہے، زینت بز میں یہ بن جاتی ہیں اریاں ہو کر، اور غیرتیں بیچ رہی ہیں کہیں رقصاں ہو کر، پھر بھی دعویٰ ہے انہیں اپنی مسلمانی کا، صلاۃ و صوم کا اور جذبہ ایمانی کا، کام دن رات ہے دولت کی فراوانی کا، اب مذاق کیسا ہے یہ فطرت انسانی کا، تیرے محبوب کی چاہت سے یہ بیزار ہوئے، اور زمانے میں فقط زر کے طلبگار ہوئے، نام تیرا جو لیا کرتے ہیں وہ مفلس ہیں، جان تجھ پہ جو دیا کرتے ہیں وہ مفلس ہیں، جام الفت جو پیا کرتے ہیں وہ مفلس ہیں، کام تیرا جو کیا کرتے ہیں وہ مفلس ہیں، نام اسلام کا زندہ ہے تو ان کے دم سے، فروغ دین کو ہے ان کی جہد پیہم سے، ملت شاہ امم کو نیا رہبر دے دے، آخری بند ہے جی، ملت شاہ امم کو نیا رہبر دے دے، نور ایمان میں لپٹا ہوا پے کر دے دے، یا خدا قوم کو توفیق تو بہتر دے دے، شہر طیبہ کی حسین شام کا منظر دے دے، یا خدا سارے مسلمان کو نمازی کر دے، جام وحدت کا پیلا کر انہیں غازی کر دے۔ بہت اچھی دعائیہ نظم ہے آپ کی۔